السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ عادل شاہی دور کے بقیہ اہم شعراء کے بارے میں جانیں گے، جنہوں نے اردو ادب کی ترقی کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آج کا پہلا نام ہے شوقی۔ شوقی کا اصل نام حسن تھا اور شوقی تخلص کرتے تھے۔ ان کا تعلق دکن کے 3 درباروں عادل شاہی، قطب شاہی اور نظام شاہی سے تھا۔ انہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ نظام شاہی میں گزارا، مگر اپنی زندگی کی آخری ایام میں وہ عادل شاہی سلطنت سے وابستہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بڑا نام پیدا کیا۔ فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی نامہ ان کی 2 اہم مثنویاں ہیں۔ شوقی نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ دکنی ادب کی تاریخ میں حسن شوقی کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے ولی سے قبل صف غزل کو مقبول خاص و عام بنایا۔ ان کا کلام دیوان حسن شوقی کے نام سے شائع ہوا۔ مقیمی ابراہیم عادل شاہ کے زمانے کا مشہور شاعر تھے۔ انہوں نے مثنوی چندر بدن محیا لکھی، جو عادل شاہی دور کی پہلی عشقیہ مثنوی مانی جاتی ہے۔ چندر بدن محیا کا شمار اپنے دور کی مقبول مثنویوں میں ہوتا ہے۔ اس کہانی میں عشق کی عظمت کا بیان ہے۔ اگلا نام ہے صنعتی۔ صنعتی کا اصل نام محمد ابراہیم خاں تھا۔ وہ محمد عادل شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کی 2 مثنویاں ہیں، ایک قصہ بے نظیر جو کہ 1625 میں لکھی گئی اور دوسرے گلدستہ۔ قصہ بے نظیر کا ایک دوسرا نام قصہ تمیم انصاری بھی ہے، جس میں صحابی تمیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات بیان کی گئی ہیں۔ اسی قصہ بے نظیر سے ہی طلسمات اور عجائبات سے متعلق مثنویوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا نام ہے نصرتی کا۔ نصرتی کا اصل نام شیخ نصرت ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت شاہی محل میں ہوئی ہے۔ نصرتی اپنے دور کے سب سے اہم شاعر مانے جاتے ہیں۔ علی عادل شاہ ثانی نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ ان کی مثنویاں اردو کی بہترین مثنویاں کہی جاتی ہیں۔ ان کی 3 مثنویاں گلشن عشق، علی نامہ اور تاریخ اسکندری ابھی بھی دستیاب ہیں۔ علی نامہ علی عادل شاہ کی منظوم سوانح عمری ہے، جس میں نصرتی کی قصائد بھی شامل ہیں۔ گلشن عشق میں علی عادل شاہ کی مختلف جنگوں کا ذکر ہے۔ تاریخ اسکندری بھی رزمیہ مثنوی ہے، جس میں سکندر عادل شاہ کے انتقال پر مرہٹوں اور عادل شاہی فوج کے درمیان لڑائی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ نصرتی کو قدرتی مناظر کی عکاسی اور جنگ جدول کے معرکوں کی تفصیل بیان کرنے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اب آئیے چند معروضی سوالات، جس میں پہلا سوال ہے شوقی پہلے کس دربار سے وابستہ تھے؟ شوقی پہلے کس دربار سے وابستہ تھے؟ عادل شاہی، نظام شاہی، قطب شاہی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، یہ پہلے نظام شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ دوسرا سوال ہے ولی دکنی سے پہلے
غزل کو مقبول خاص و عام کس نے بنایا؟ رستمی نے، شوقی نے، وجہی نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے کہ شوقی نے ولی دکنی سے بھی پہلے غزل کو مقبول خاص و عام بنایا تھا۔ تیسرا سوال ہے، میزبانی نامہ کن کی مثنوی ہے؟ شوقی، مقیمی، نصرتی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، اس لیے کہ میزبانی نامہ شوقی نے ہی لکھا ہے، یہ انہی کی مثنوی ہے۔ چوتھا سوال ہے، عادل شاہی دور کی پہلی عشقیہ مثنوی مانی جاتی ہے؟ میزبانی نامہ، فتح نامہ نظام شاہ، یہاں پہ نظام شاہ لکھنا رہ گیا، چندر بدن و مہیا، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، اس لیے کہ چندر بدن و مہیا یہ عادل شاہی دور کی پہلی عشقیہ مثنوی مانی جاتی ہے۔ فتح نامہ شوقی کی مثنوی ہے اور چندر بدن مہیا مقیمی کی مثنوی ہے۔ مقیمی نے یہ عادل شاہی دور میں سب سے پہلے عشقیہ مثنوی لکھی ہے۔ اگلا سوال ہے، خواب درج ذیل میں کس کی مثال ہے؟ واو معروف، واو معدولہ، واو مجہول، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ خواب میں کون سا واو ہے؟ واو معروف ہے، واو معدولہ ہے، واو مجہول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، اس لیے کہ یہ واو پڑھی نہیں جاتی، تو جو واو لکھا جائے مگر پڑھا نہیں جائے وہ واو معدولہ ہوتا ہے۔ چھٹا سوال ہے، مصور فطرت کسے کہا جاتا ہے؟ امیر مینائی کو، خواجہ حسن نظامی کو، خواجہ فخر الدین نظامی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ مصور فطرت کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، خواجہ حسن نظامی کو مصور فطرت کہا جاتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش 1873 دہلی میں ہوئی تھی اور وفات 1955 میں۔ ساتواں سوال ہے، باعتبار معنی اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6، 3، 2، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے کہ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 ہی قسمیں ہیں، خاص، عام، اسم خاص، اسم عام۔ 8واں سوال ہے، قصہ بے نظیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ قصہ تمیم انصاری، قصہ حاتم طائی، قصہ بدر منیر، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، اس کا دوسرا نام، قصہ بے نظیر کا دوسرا نام قصہ تمیم انصاری ہے۔ نواں سوال ہے، گلدستہ مثنوی کے خالق کون ہیں؟ شوقی، عبدل، مقیمی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ای ہوگا، اس لیے کہ گلدستہ کو صنعتی نے لکھا ہے۔ 10واں سوال ہے، عادل شاہی دور کے سب سے اہم شاعر مانے جاتے ہیں؟ نصرتی، عبدل، صنعتی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب اس کا آپشن اے ہے، نصرتی عادل شاہی دور کے سب سے اہم شاعر مانے جاتے ہیں۔ 11واں سوال ہے، ضرب المثل کی دوسری اصطلاح ہے؟ کہاوت، جملہ، محاورہ، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، اس لیے کہ
کہاوت کو ہی عربی میں ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ 12واں سوال ہے، نصرتی کو ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا تھا؟ سکندر عادل شاہ نے، علی عادل شاہ ثانی نے، ابراہیم عادل شاہ نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب اس کا آپشن بی ہوگا، اس لیے کہ عادل شاہ ثانی نے ہی نصرتی کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ 13واں سوال ہے، گلشن عشق کے تخلیق کار ہیں صنعتی، میراجی، نصرتی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو گلشن عشق کو لکھا ہے نصرتی نے۔ یہ ایک تاریخی مثنوی ہے اور نصرتی نے 3 ایسی مثنویاں لکھی ہیں جو تاریخی ہیں اور جنگ و جدال سے متعلق ہے۔ 14واں سوال ہے، درج ذیل میں کس مثنوی میں علی عادل شاہ کی سوانح عمری بیان کی گئی ہے؟ علی نامہ میں، پرت نامہ میں، ابراہیم نامہ، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے علی نامہ، آپشن اے، جس کو نصرتی نے لکھا ہے۔ یہ تاریخی مثنوی ہے، اس میں علی عادل شاہ کی سوانح عمری بیان کی گئی ہے اور یہ ایک منظوم مثنوی ہے۔ 15واں سوال ہے، درج ذیل میں تاریخی مثنوی ہے علی نامہ، پرت نامہ، تاریخ اسکندری، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا، اس لیے کہ علی نامہ اور تاریخ اسکندری یہ دونوں نصرتی کی تاریخی مثنوی ہے۔ 16واں سوال ہے، اردو کی واحد مکمل رزمیہ مثنوی کون ہے؟ علی نامہ، چندر بدن و مہیا، فتح نامہ، نظام شاہ، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، علی نامہ اردو کی واحد مکمل رزمیہ مثنوی ہے۔ 17واں سوال ہے، درج ذیل میں حرف علت کی مثال ہے مگر، لہٰذا، ہرگز، مضطر، کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، لہٰذا میں الف حرف علت ہے اور یہی اس کا صحیح جواب ہے۔ 18واں سوال ہے، فلک کا مترادف کیا ہے؟ آفتاب، مہتاب، چرخ، بہشت، کوئی نہیں۔ تو آفتاب کا مترادف لفظ ہے چرخ، آپشن سی۔ چرخ کا مطلب بھی آسمان ہی ہوتا ہے اور فلک کا معنی بھی آسمان، تو فلک کا مترادف چرخ ہوا۔ 19واں سوال ہے، درج ذیل میں لاحقہ کی مثال ہے پردرد، بدترین، صحت بخش، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے کہ لاحقہ کی مثال بدترین بھی ہے، صحت بخش بھی ہے، تو آپشن دی اس کا صحیح جواب ہوگا، بدترین، صحت بخش۔ اس کے اخیر، بدترین کے اخیر میں ترین اور صحت بخش کے آخر میں بخش، یہ لاحقہ کی مثال ہے، لاحقہ ہے، تو آپشن دی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 20واں سوال ہے، کون سا رسم الخط اردو میں مستعمل ہے؟ نسخ، نستعلیق، رقا، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، خط نستعلیق اردو میں مستعمل ہے۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔